کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی اس حرکت پر سلطان نے ایک فوجی افسر حمزہ پاشا کو 20,000 سپاہیوں کا دستہ دے کر ویلاڈ کو گرفتار کرنے بھیجا۔ ویلاڈ نے نہ صرف حمزہ پاشا کو قتل کر دیا بلکہ اس کے 15,000 کے لگ بھگ سپاہیوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر اس نے ان گرفتار فوجیوں اور ولاکیہ میں اس کے لیے باغیانہ خیالات رکھنے والے لوگوں کی ایک فہرست بنوائی، جن کی تعداد تقریباً 22,000 تھی۔ اس نے تمام مرد و زن کو ایک میدان میں جمع کیا اور اپنے سپاہیوں اور جلادوں کو حکم دیا کہ ان سب کی کھالیں اتار دی جائیں۔ اس کے بعد کھال اترے تڑپتے لوگوں کو لکڑی کے نوکدار بانسوں میں پیرو کر زمین میں گاڑ دیا گیا۔ ان کی اذیت ناک چیخوں سے گونجتے اسی میدان میں ویلاڈ نے اپنے لیے شاہی میز لگوائی اور ان کے جسموں سے رستے ہوئے خون میں روٹی ڈبو کر مزے سے کھاتا رہا۔ اس کے بعد ویلاڈ نے سلطان سے کھلم کھلا اعلان بغاوت کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کی اسی سرکشی اور بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے 1.5 لاکھ سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ ولاکیہ کی طرف پیش قدمی کی۔ جب عثمانی فوجیں اس کے علاقوں کے قریب پہنچ گئیں تو ایک رات ویلاڈ نے سلطان کے خیمے پر حملہ کر دیا، لیکن اس خیمے میں سلطان کی بجائے اس کے کچھ وزیر موجود تھے۔ اپنی اس ناکام کوشش کے بعد وہ علاقہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کچھ دن بعد سلطان کا لشکر اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں اس نے 4-5 ماہ قبل 22,000 لوگوں کو نیزوں میں پیرو کر زمین میں گاڑا ہوا تھا، اور یہ سارا علاقہ انسانی لاشوں کا ایک جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ ان لاشوں میں ہر عمر کے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں اور یہاں تک کہ اپنی ماؤں سے لپٹے شیرخوار بچے بھی تھے، جنہیں اس درندے نے میخوں کے ساتھ گاڑ رکھا تھا۔ حتیٰ کہ عثمانی فوج بھی سڑک کے دونوں طرف نیزوں پر ٹنگی بے کھال لاشوں کی لمبی قطاریں دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئی۔ بہت سی لاشوں کو جانور نوچ نوچ کر کھا چکے تھے اور کئی نیزوں پر پرندوں نے گھونسلے بنا لیے تھے۔ ویلاڈ خود تو بھاگ چکا تھا، لیکن اس نے اپنے پیچھے 6,000 فوجیوں کا ایک دستہ تعینات کر رکھا تھا۔ تاہم عثمانیوں کی قوت کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور ان سب کو شکست فاش ہوئی۔ سلطان نے ویلاڈ کے بھائی راڈو کو بھاری فوجی قوت کے ساتھ ولاکیہ روانہ کیا۔ ولاکین عوام پہلے ہی ویلاڈ کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے، لہٰذا راڈو کو وہاں کا حکمران بننے میں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ ویلاڈ نے اپنا تخت واپس لینے کے لیے ہنگری اور کروشیا کے بادشاہ میتھیاس سے مدد طلب کی، مگر میتھیاس سلطنت عثمانیہ سے امن معاہدہ کر چکا تھا، اس لیے وہ ویلاڈ کی مدد تو نہ کر سکا، مگر اس نے سلطنت عثمانیہ کو دکھانے کے لیے ویلاڈ کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ یہ قید در حقیقت ویلاڈ کے لیے ایک حفاظتی اقدام تھا۔ وہ تقریباً 13 سال تک ہنگری میں نظر بند رہا۔ اس کے بھائی راڈو کی موت کے بعد میتھیاس نے مولڈاویا کے بادشاہ کی اسٹیفن کی درخواست پر اسے رہا کر دیا، جس کے بعد سن 1476 میں ویلاڈ نے ولاکیہ کے نئے حکمران بسارب لیوٹا سے تخت چھین کر دوبارہ ولاکیہ پر قبضہ کر لیا۔ مگر 1 ماہ بعد ہی بسارب نے سلطنت عثمانیہ کی بھرپور مدد کے ساتھ ولاکیہ پر حملہ کیا اور ویلاڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عثمانی فوج نے ویلاڈ کی لاش کے ٹکڑے کر ڈالے اور ویلاڈ کے ساتھ ساتھ اس کے سہولت کار مولڈاوین سپاہیوں کے سر قلم کر کے سلطان محمد فاتح کو استنبول بھجوا دیے، جہاں ان سروں کو اسی طرح لکڑی کے بانسوں میں پیرو کر شہر بھر میں لٹکا دیا گیا، جس طرح اس درندے نے ہزاروں ترک فوجیوں اور بے گناہ لوگوں کی لاشوں کا جنگل بنایا تھا۔ یوں ظلم و بربریت اور وحشت و سفاکی کا ایک بھیانک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔